السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے عید کی مبارکباد کے ساتھ میں ہوں سید رضی، میں ہوں شائستہ شہزاد، میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ خان کا مطالبہ کیا؟ جمہوریت کی مجبوری، ایکشن ضروری۔ قوم ہر دم تیار رہے۔ خونی مارچ کا خدشہ۔ رانا کا شیخ کو جواب۔ شیخ اور رانا آمنے سامنے۔ چودھری آمنے سامنے۔ چودھریوں میں خلیج بڑھ گئی۔ یہ سب خبریں ہم بلیٹن میں شامل کریں گے، لیکن آغاز میں خبر منتخب حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا۔ اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو جمہوریت کو شدید نقصان ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی قرار دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا انٹرویو، کہا ہم آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جاتے رہے، آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے تو دنیا کرتی رہے گی۔ پہلے یہ لوگ فون کال پر گر جاتے تھے، اسی لیے امریکیوں کو عادت پڑ گئی۔ بولے امریکہ کی جنگ میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے۔ نواز شریف اور زرداری نے غیر اعلانیہ طور پر امریکہ کو پاکستانیوں پر ڈرون حملوں کی اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ ان دونوں کا مقصد اقتدار میں آ کر پیسہ بنانا ہے۔ قوم تیار رہے، کٹ پتلیوں کے خلاف فیصلہ کن تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ قوم آج کھڑی نہ ہوئی تو بیرون ملک سے حکومت تبدیل کرانا کلچر بن جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی کور کمیٹی کے اجلاس سے بات چیت۔ بنی گالہ میں غلامی نامنظور مارچ کی تیاریوں پر بیٹھک لگا لی۔ جلسوں اور لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید کے دن بھی رہی پلاننگ جاری۔ بنی گالہ میں عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آئندہ کے لائے عمل پر بھی بات ہوئی۔ میاں والی، جہلم، فیصل آباد، سیالکوٹ اور چکوال سمیت مختلف شہروں میں آئندہ جلسوں کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے چاند رات پر بڑے پیمانے پر شہریوں کی جانب سے باہر نکلنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا بیرونی سازش کے نتیجے میں حکومت کی تبدیلی کی سازش کی ایک اور معتبر شہادت امریکہ سے موصول ہوئی ہے۔ پاکستان کو مستقل غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے مقامی میر جعفروں نے سہولت کاروں کا کردار ادا کیا۔ بطور ریاست اس بیرونی سازش میں کار فرما کرداروں کی نشاندہی نہ کی تو بیرونی مداخلت اور غیروں کی سہولت کاری کا کلچر فروغ پائے گا۔ عمران خان نے کہا پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کا عزم کیا ہے، کسی طور پر پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ قوم سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ ملک کی آزادی اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے ایجنڈے کے ساتھ ہے۔ مئی کے آخر میں ہونے والا غلامی نامنظور مارچ پاکستان کی حقیقی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ قوم تیار رہے، کٹ پتلیوں کے خلاف فیصلہ کن تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ حالات عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں آنا چاہیے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے مطالبہ کر دیا، کہا 90 دن بعد الیکشن کی تاریخ دیں، عمران خان کو میں راضی کروں گا۔ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر عمران خان رابطے کے لیے میری ڈیوٹی لگاتے ہیں تو میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ کہا ملک میں سازش ہو رہی ہے، لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید رانا ثناء اللہ پر بھی خوب برسے، بولے 9 تھانوں میں مقدمات بنوائے، بتائیں کس شہر میں گرفتاری دوں۔ کہا جیل ہمارا سسرال، ہتھکڑی زیور اور موت محبوبہ ہے۔ اداروں سے، مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں پڑے، کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ لاتعداد شہروں میں رانا ثناء اللہ صاحب نے مقدمے کرائے ہیں، خاص طور پہ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن والا تو ان کا خاص مولوی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں کہ 9 شہروں میں سے میں کس شہر میں گرفتاری دوں۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے، 300 آدمیوں کو انہوں نے پہلے دن ہی ECL سے نکالا ہے، جس میں 1 لاکھ، جس میں 1 ٹن پاؤڈر کا کیس ہے، ایفیڈین کا کیس ہے اور ہیروئن کا کیس ہے۔ میں نے 4 آرمی چیفز کو، IG FIA کو، IG IB کو، DG ISI کو، MI کو، DG MO کو، آرمی چیف کو لکھا ہے کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں۔ میں رانا ثناء اللہ کا انتظار کر رہا ہوں، صرف مجھے خوف ہے کہ میرے شہر کی فضا بڑی خوفناک ہے، تشویشناک ہے، گمبھیر ہے۔ میرا کام بتانا ہے۔ یہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے کہ اس تحریک کو، جو کہ کانسپریسی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں مداخلت ہے، اس کو فوج کے خلاف ٹرن کیا جا رہا ہے۔
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के किसी भी शहर में चंद दर्जन से जायद लोग नहीं थे। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल का मुंतज़िर रहूंगा। वजीर दाखिला ने कहा कि शेख रशीद को जान का डर है, वो खुदा का खौफ करें, मुझ पर इल्ज़ामात मत लगाएं। मेरे खिलाफ थानों में दरखास्तें जमा कराने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 74 साल तारीख में कोई ऐसा नहीं आया जिसने चांद रात को भी एहतजाज किया हो। शेख रशीद साहब अब दरख्वास्त उठाए फिरते हैं कि जी मुझे बड़ा ख़तरा है, मुझे जान से मार दिया जाएगा, तो खुदा का खौफ करो, तुम जो है वो उम्र के जिस हिस्से में हो, तुम अपनी कब्र के बड़ा करीब हो, तो ये किस किस्म की हरकतें तुम कर रहे हो और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे क्या ज़रूरत है कि इस तरह के हीलों बहानों से बात नहीं बनेगी। तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और इससे अपने आप को अलहदा करना चाहिए। ये शेख रशीद साहब मेरे खिलाफ दरख्वास्तें थानों में जमा कराने से आपकी बचत नहीं होगी, आपकी बचत ये अपने भतीजे की मजम्मत करें, अपने भतीजे की जो वीडियो है उससे डिस्टेंस इख्तियार करें। यानी ये एक ऐसी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट थी कि ये इन्होंने प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी जो है वो जदोजहद की। यानी इसकी जदोजहद का अगर आप बुनियादी नुक्ता ढूंढे ना तो वो क्या है, प्रोपेगेंडा। ये जो आप हरकतें अब कर रहे हैं इनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपने लोगों की चांद रात खराब करने की कोशिश की है, आप कर नहीं सके लेकिन कोशिश आपने की है, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, मई में दोबारा अवाम के पास ही जाएंगे। पूरी पीडीएम पहले इलेक्शन चाहती थी, अब क्यों खौफजदा है। उन्होंने कहा अल्लाह राज़िक है, धरनों में खाने का कोई मसला नहीं होगा, जहांगीर तरीन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शहबाज गिल ने कहा चोर डाकू गद्दारों की हुकूमत से जल्द जान छूटने वाली है। इलेक्शन है, हम कोई गैर आईनी तकाजा नहीं कर रहे, हमारा कोई मुतालबा गैर आईनी नहीं है। अगर हमारा मुतालबा आईनी है, अगर हमारा मुतालबा जमहूरी फ़िक्र और सोच को उसकी अक्कासी करता है तो वो जो कुव्वतें उसके रास्ते में रुकावट बनेंगी मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए यकीनन किए जा रहे हैं, ये मरूब करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है इमरान खान ने कि मई के आखिरी हफ्ते में वो हकीकी आज़ादी मार्च को लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो जो कीड़ा है ना, जो पत्थर में रहता है, उसको भी खाना मुहैया कर देता है, ठीक है ना। जो मछली है ना, जो समंदर में रहती है, उसको भी खाना नसीब कर देता है। तो तरीन साहब फिक्र न करें, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का खाने का बंदोबस्त अल्लाह कर देगा। तो ये जानते बूझते हुए कि एक केस में जमानत कराऊंगा तो ये दूसरे में पकड़ेंगे, दूसरे में कराऊंगा तो तीसरे में पकड़ेंगे, तो ये जानते बूझते मैं वतन वापस आ रहा हूँ क्योंकि ये जो बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत की गई है, ये हमारी आज़ादी और हमारी खुददारी को सलब करने के लिए की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।